لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں پسماندہ ملکوں میں، دنیا بھر میں جو پسماندہ ملک ہیں، وہاں کیا نظریات کی نشو و نما روکنے کے لیے اسی طرح کا ایک حصار نہیں بنا دیا جاتا لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے نظریات کی نشو و نما نہ کر سکیں، وہ کچھ ایسے نظریات کے پابند ہوں جو سر انہیں دے کسی دیا جائے؟ قاعدے سے تو آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا نا. دیکھیں جس طرح مختلف ملک ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اس کے تحت وہ چلتے ہیں. اگر آپ ان کو پھلنے پھولنے دیں تو پھر تو ایک قیاس نہیں پیدا ہو جائے گا. نہیں، قیاس تو تب پیدا ہوگا جب آپ اسے کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں بنائیں گے. اب اگر آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، جیسے امریکہ ہے جو جمعہ جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ نظریات جو ہیں وہ جو بھی کوئی اپنانا چاہتا ہے اپنا لے. اس میں کچھ قباحتیں بھی ہیں جو جی کہ اس طرح کی مادر پدر آزادی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے ان قوتوں کو سائیڈ لائن کر دیا جو نظریات کی گروتھ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور جو سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ نئے نئے نظریات وہاں ابھرتے ہیں، جس سے کہ آج دنیا بھر میں انسان بڑے اونچے مقام پہ کھڑا ہے اور بہت اس کے لیے زندگی گزارنے میں آسانیاں ہو گئی ہیں. اور پھر کینیڈا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہے، یورپ کے کچھ ممالک ہیں جنہیں فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور پھر ایک تھرڈ ورلڈ ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور افغانستان اور یہ جو افریقہ کے ممالک آ جاتے ہیں، ان میں جو انسانوں کے نظریات کے اوپر قدغن ہے وہ آپ کو اسی طرح کا منظر پیش نہیں کرتی کہ جیسے دولت شاہ کے چوہے. دولت شاہ کے چوہے، اور جس کو ہم بہت بری طرح کنڈیم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی نشو و نما پہ جو اس طرح کے حصار بنائے جاتے ہیں اور ان کو گرو نہیں کرنے دیا جاتا. جیسے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے کہ جہاں اس قسم کی قدغن بہت زیادہ ہے، اور وہاں لوگوں کو گرو کرنے کا یا مینٹلی نشو و نما پانے کا موقع نہیں ملتا، خاص طور پر خواتین کو. تو آپ دیکھیے کہ وہاں کس قدر تکلیف اور پسماندگی کی زندگی گزارتے ہیں. ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے اندر مینٹل ڈس آرڈرز کتنے زیادہ ہیں افغانستان میں، اور منشیات اور الکوہل اور ان چیزوں کا، ڈرگز کا جو استعمال ہے سب سے زیادہ ہے، اور وہیں پھر دنیا میں اصل بھی میں یہ اس پھیلتا ہے. نظریات کو کنفیوز کیا جاتا ہے ود یور ریلیجن. سو لوگ چاہتے ہیں کہ ان نظریات کو آپ کسی دائرے میں لے کے آئیں، لائک مذہب کا دائرہ ہے، یا کسی ترقی کا دائرہ ہے، یا کسی کا. تو یہاں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے اس میں جو بیسک پرابلم آتی ہے وہ آپ کے ریلیٹڈ ٹو یور نظریات آف ریلیجن ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ریلیجن ایک اینٹی ہے. ریلیجن کے بنی نوع انسانیت پہ بڑے کرم ہیں، بہت مہربانیاں ہیں، اور ریلیجن آج بھی دنیا میں انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو یا امریکہ ہو. اصل چیز ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کسی ضد پہ اڑ جانا، کچھ نظریات کو مقدس بنا کے ان کے اندر تبدیلی برداشت نہ کرنا. دیکھیے امریکہ میں بھی چرچ ہے، امریکہ میں بھی کلیسا ہے، اور وہ آزادانہ کام کرتا ہے، اور کلیسا جو ہے اس کے شب و روز میں کوئی دخل نہیں دیا جاتا. اسی طریقہ سے امریکہ میں جو آزادانہ نشو و نما ہے، جو سائنٹیفک خیالات ہیں، اس میں کلیسا دخل لیکن نہیں سر دیتا. مذہب جو ہے وہ کچھ نظریات پہ تو آپ کی قدغن لگاتا ہے. نہیں، مذہب قدغن لگاتا ہے، بسم اللہ، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے 98% ممالک ایسے ہیں جو کہ سیکولر ہیں، اور وہ مذہبی نظریات کی زیادہ آزادی دیتے ہیں.
ان ملکوں کی نسبت جو سیکولر نہیں ہیں, جہاں مذہبی نظریات کی آزادی نہیں ہے, وہاں جی نظریات کو تبدیل کرنے میں نا انزائٹی بھی بہت. پہلی بات تو پکے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس وقت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہڈیوں جب ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں, یعنی تو بچپن سے. آزادی ہونی چاہیے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کے نظریات کی آزادی ہونی چاہیے, چاہے وہ مذہبی نظریات ہوں یا لیکن سائنسی مذہب آپ نظریات. کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایٹ لیسٹ جو پریویلنگ ہے اس میں یہ فکس آئیڈیا ہے کہ مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیے آپ ایسے ممالک کو دیکھیے جو سیکولر ممالک ہیں, وہاں ہر بندہ مذہبی آزادی انجوائے کرتا ہے, اور جو ممالک سیکولر نہیں ہے, ریلیجس ممالک ہیں, وہاں آپ کو ایون عبادات کی آزادی حاصل نہیں ہے. آپ ذرا پچھلے 30-35 سال پہ غور کیجئے. آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں کے باہر جمعے کی نماز کے موقع پر پولیس اور فوج کی زیر نگرانی لوگوں کو باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھا ہے, کیونکہ جو لوگ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے تو کوئی اور لوگ تھے جو وہاں آ کے بم دھماکے کرتے تھے. تو مجھے بتائیے کہ زیادہ تر سیکولر ممالک ہیں جہاں مذہبی آزادیاں ہیں, یا زیادہ تر مذہبی ممالک ہیں جہاں مذہبی آزادیاں ہیں؟ یوں نظریہ ہے کہ ہمیں نظریات کو یعنی بالکل آزادی کے طور پر لینا چاہیے. لوگ اتنے فکس مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ دے کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہمیں اپنے نظریات کو بالکل بھی درست, کوئی کیونکہ یہ ہمارے ٹرانسفر ہو رہی ہے, یہی بات ہو رہی ہے. بہت ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہ نو گو ایریا ہے, یعنی اس کو ہم نے جی, نہیں ہمیں جو بنانا بات ہے ہم یہ. نے کی کہ اگر آپ کسی کی برین کی گروتھ کو روکتے ہیں اور اس کو ہر کوئی کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہے, تو اگر کوئی کسی کے مائنڈ کی گروتھ کو روکتا ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا پسند نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو مائنڈ کی گروتھ ہے اس میں یہ کہیں خوف پنہا ہے, جو ہمارا آج کی بات چیت کا مین موضوع بھی ہے, کہ اس میں یہ خوف ہے کہیں پنہا کہ اگر خیالات کی آزادی دی گئی تو کچھ تو ہوگا, ہمارا جو نظریہ ہے وہ پٹ جائے. وہ پٹ جائے گا. تو جو لوگ اپنے نظریات کے بارے میں اتنے Possessive سٹبن یا پوزیسو ہوتے ہیں, ایکچولی وہ اپنے نظریات کا احترام نہیں کرتے یا اپنے ایک پہلو ہے. نظریات کو سالم نہیں یہ سمجھتے. ایک پہلو ہے اور بہت جو لوگ اپنے solid. نظریات کے بارے میں بہت پر اعتماد ہوتے ہیں, وہ اپنے نظریات کے ارد گرد حصار قائم نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. دیکھیے جس طرح جب لاؤڈ اسپیکر آیا تھا اس سے مذہب کو کتنا خطرہ تھا. ہاں, جیسے کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی سب سے یعنی کامن جو بہانہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جابز ختم ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہوائی جہاز آیا تو ٹرینوں اور بسوں کا کاروبار بند ہو گیا؟ نہیں, وہ اس کا جو کھوتی ریڑھی چلتی تھی اور جو ٹانگیں چلتے تھے اور جو اونٹ چلتے تھے ان کا کاروبار ختم ہوا. نہیں, اپنے اپنے جگہ پہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہیں. جس چیز کی جتنی, مجھے بتائیے آٹومیشن جب ہوتی ہے تو کیا باقی چھوٹی موٹی دکانوں پہ کوئی کاروبار نہیں ہوتا؟ جب ہوم ڈیلیوریاں ہوتی ہیں تو کیا لوگ جا کے شاپنگ نہیں, یو ہیو مور آپشنز ناؤ دین ایور.